اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کا فیض یوں ہی ہم پر جاری و ساری رہے اور تا قیامت تک ان کے دامن سے ہمیں وابستہ رہتے ہوئے ان کے مشن کو محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری و ساری رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور ساری زندگی اس مسجد سے انہوں نے محبت کی، ہمیں بھی اس مسجد سے محبت کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں اور وہ مائیں بہنیں جو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اس محفلوں میں شرکت فرماتی ہیں، ان سے بھی التماس ہے کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ ولایت آباد نمبر 1 پاک کالونی میں تشریف لا کر اور اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اس کے انوار و برکات کی تجلیات اپنے دامن میں سمیٹیں اور اللہ کے محبوب کے ذکر میں ہمارے ساتھ مل کر شامل ہوں۔ اب اس بابرکت محفل کا قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ نعروں سے استقبال کیجیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ تلاوت فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے مرشد کریم کے فرزند اصغر صاحبزادہ محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ موجود ہوں گے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب جو شان جگر گوشہ رسول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب بیان فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔
وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے میری دعا ہے میرے مرشد وہاں رہے میری دعا ہے میرے والد وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور ہم جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے میری دعا ہے میرے مرشد وہاں رہے میری دعا ہے میرے والد وہاں رہے میری دعا ہے میری اماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہار جاں فضا تم ہو نسیم گل تم ہو. بہار جاں فضا تم ہو نسیم گل تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنان تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنان تم ہو. حقیقت آپ کی مستور ہے تو نہا تم ہو. حقیقت آپ کی مستور ہے یوں تو نہا تم ہو. نمایاں ذرے ذرے سے جلوے یوں آیا تم ہو. نمایاں ذرے ذرے سے جلوے یوں آیا
نسیم گل ستا تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تمہارا نور ہی ساری ہے، ساری بہاروں میں، تمہارا نور ہی ساری ہے، ساری بہاروں میں، بہاروں میں نہا تم ہو، بہاروں سے آیا تم ہو، بہاروں میں نہا تم ہو، بہاروں سے آیا تم ہو، زمین و آسمان کی سب بہاریں آپ کا صدقہ، زمین و آسمان کی سب بہاریں آپ کا صدقہ، بہاریں بے خزاں تم ہو، بہاریں جاویداں تم ہو، بہاریں بے خزاں تم ہو، بہاریں جاویداں تم ہو، تمہارے حسن و رنگ و بو کی گل
تمہارے حسن و رنگوں کی گل بوٹے حکایت ہیں، بہارے گل ستا تم ہو، بہارے وہ ستا تم ہو، بہارے گل ستا تم ہو، بہارے وہ ستا تم ہو، تمہارے تمہارے جلوۂ رنگی کی ساری بہاریں ہیں، بہاروں سے آیا تم ہو، بہاروں میں نہایت تم ہو، بہاروں سے آیا تم ہو، بہاروں میں نہایت تم ہو، تو جہاں میں خاک افتادہ تو جا تم شہ بالا، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو۔ اب مثل تو کہہ دیا، اس کے بعد میں فوراً کہہ دیا یہ کیا میں نے کہا تم ہو معاذاللہ منزہ، مثل سے برتر زہر و ہمیں ہم گمان تم ہو، اور میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھرے کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو، قد نسبت کا جیسا ہو حقیقی نوری ہو جاؤ، مجھے جو ستارہ تم ہو۔ نعرہ سے استقبال کیجیے عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب کا
سے التماس سے کہ کل بارش کے سبب ہمارے مقرر حضرت علامہ مفتی آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ تشریف نہیں لا سکے، تو وہ خلا جو باقی رہ گیا کہ سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آپ نے مناقب بیان کرنے تھے، تو اپنے موضوع سے پہلے آپ حضرت علی المرتضیٰ پر کچھ روشنی، کچھ مناقب بیان کر کے پھر اپنے موضوع جگر گوشہ رسول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب بیان کریں۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ الحمد للہ والشکر للہ والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم وفرقان المجید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وقریبنا وحبیبنا ومحبوبنا وعزیزنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ماہ محرم الحرام کی چھٹی نشست جو شہادت نامے کی نشست کہلاتی ہے آپ کے سامنے الحمدللہ منعقد ہے، روشن ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن آپ سے قبل انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مناقب پر روشنی ڈالوں گا، کیونکہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ کل بارشوں کی شدت کی وجہ سے ہمارے جو مقرر خاص تھے حضرت قبلہ استاد محترم مفتی محمد آصف مدنی صاحب زیدہ مجدہ تشریف نہ لا سکے، تو انشاءاللہ اس کمی کو، استاد کی کمی کو تو پورا نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ کچھ گوشوں کو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے، جو کہ ہمارے یہاں جو ترجمہ بتایا جاتا ہے وہ لفظی نہیں بلکہ مفہومی ترجمہ بتایا جاتا ہے۔
جسے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اہل بیت رسول کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہارے بارے میں ارادہ رکھتا ہے، یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہاری تطہیر کر دے اور تمہیں گناہوں سے محفوظ کر دے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تم سے ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کی ناپاکی کو تم سے ہمیشہ کے لیے دور کر کے تمہیں پاک کر دے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے، اور یاد رکھیں ارادہ اللہ کی صفت ہے۔ تو پتہ لگا کہ اہل بیت نبوت گناہوں سے محفوظ ہیں۔ میں نے لفظ معصوم نہیں کہا بلکہ محفوظ کہا ہے۔ اب آپ لوگ سمجھیں گے کہ بھئی معصوم اور محفوظ میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں، معصوم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے گناہ کرنے کی جو خواہش ہے وہ رکھی نہیں ہے، وہ معاملہ ہی نہیں۔ اور معصومیت کا جو اطلاق ہے وہ صرف انبیاء اور رسول اور فرشتوں پر ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں بھی معمولی سا فرق ہے، اسی لیے میں نے الگ الگ کہا کہ انبیاء، رسول اور فرشتوں کے لیے لفظ معصوم استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، انبیاء کے فیضان کے ساتھ ہم مقدس ہستیوں کے لیے لفظ محفوظ استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دائرہ حفاظت میں لے لیا، اب وہ گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھاتے، ان کو پہلے ہی ہدایت مل جاتی ہے۔ تو اہل بیت کو ہم اہل بیت اطہار اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی تطہیر ہو چکی۔ تو اہل بیت نبوت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل یاد رکھیں کہ آپ کی فضیلت بے شمار ہے، آپ کی دین کے لیے خدمات بے شمار ہیں، ان کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو عیسائی راہب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مباہلے کا چیلنج کر دیا۔ یہ صرف میں ابھی حضرت علی کی ایک ظاہری جو تشخص ہے، آپ کی جو پرسنالٹی، اس کا جو روب ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو عیسائی راہب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ چیلنج کر دیا کہ اے محمد، ہم اور ہمارا گروہ آپ سے مباہلہ کریں گا۔ اب مباہلے کا مطلب کیا، یہ بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے، بلکہ تین کر لیں، تین چیزیں، یہ ذرا علمی بات ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک ہے بحث و ابحاث، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ بحث کرنا، مکالمہ کرنا، اس کو ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ لیں مکالمہ کرنا۔ اب تینوں میں فرق بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ ایک ہے بحث کرنا، ایک ہے مناظرہ کرنا، دوسرا کیا ہے؟ مناظرہ، اور تیسرا ہے مباہلہ۔ کتنے درجے ہو گئے؟ بحث، مناظرہ اور مباہلہ۔ اب تینوں میں ڈفرنس کیا ہے، تینوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، بحث کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں مکالمہ کرنا، ایک دوسرے سے لفظوں میں اڑنا۔ اور یاد رکھیں، بحث لا حاصل ہوتی ہے، بحث کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، ایک بس وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اور بحث کوئی علمی حضرات کے درمیان بھی نہیں ہوتی، ہر کوئی کر سکتا ہے، عوام بھی بحث کرتی ہے، گھروں میں بھی بحث ہوتی ہے، گلیوں سے باہر بھی بحث ہوتی ہے، سب سے زیادہ بحث سیاستوں پر ہوتی ہے، تو اس پہ لفظ بحث کا اطلاق ہوتا ہے، جس کا کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ نہیں ہے، کوئی صحیح معنوں میں کنکلوژن نہیں ہے۔ دوسرا ہے مناظرہ۔ دیکھیں، بحث کرنا، میں نے آپ کو بتایا کہ بحث کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ آج کل بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہماری یہاں بحث و مباحثے عام ہیں، ہم لا حاصل ایک دوسرے سے لڑ لیں، اور خاص طور پہ ہمارے یہاں انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پہ بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، لوگ اپنے گھنٹے اس میں برباد کر رہے ہیں، اپنے سیکنڈز اس میں برباد کر رہے ہیں۔ تو بحث سے انسان کو بچنا چاہیے۔ دوسرا ہے مناظرہ۔ مناظرہ کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ علمی حضرات کے درمیان، کن کے درمیان؟ علمی حضرات، اہل علم کا لفظ میں آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں۔ دو یا دو سے زیادہ اہل علم کے درمیان اگر دلائل کے ساتھ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے بحث ہو جائے تو یہ مناظرہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دو علمی شخص یا دو اہل علم جمع ہو جائیں، ایک اپنی دلیل کے ساتھ بات کرے، دوسرا اپنی دلیل کے ساتھ بات کرے، اور بات کرنے کا مطلب یہ ہو کہ ہم کسی ایک حاصل شدہ نتیجے پر پہنچ جائیں۔ اور اس میں دونوں مد مقابل کا موقف ہی ہوتا ہے کہ بھئی اگر میرا موقف صحیح ہوگا تو آپ نے ماننا پڑے گا، آپ کا صحیح ہوگا تو میں مانوں گا، لیکن دلیل ضروری ہے۔
یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں مناظرہ۔ اب مناظرہ اور بحث میں فرق کیا ہے؟ بحث میں دلیل نہیں ہوتی جبکہ مناظرے میں دلیل ہوتی ہے، لیکن جب مناظرہ اتنا شدید ہو جائے کہ بات نتیجے تک پہنچے ہی نہیں تو اس سے آگے کا درجہ ہے مباہلہ۔ اور مباہلہ میں کیا ہوتا ہے؟ مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ دو علمی شخصیات بیٹھ کر یہ طے کرتی ہیں، دیکھو ہم نے دلائل تو خوب دیے، اب نہ میں آپ کو قائل کر پا رہا ہوں نہ آپ مجھے قائل کر پا رہے ہیں، چلو آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دوسرے طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں، یا تو آپ میرے لیے بد دعا کرو، اگر آپ حق پر ہو تو آپ کی بد دعا میرے حق میں قبول ہو جائے گی، اور اگر آپ حق پر نہیں ہو میں حق پر ہوں تو میں آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے قبول ہو جائے گی۔ تو جس کی بد دعا قبول ہو گئی وہ مباہلہ جیت جائے گا۔ یہ ہوتا ہے مباہلے کا مطلب، اور یہ عام لوگوں کے درمیان نہیں ہوتا، یہ بڑے بڑے اہل علم صاحبان روحانیت کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کی بھی ایک باقاعدہ تاریخ ہے، قرآن پاک میں مباہلے کا لفظ موجود ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں چونکہ حضرت علی کی فضیلت پر بات ہو رہی ہے۔ تو عیسائی راہب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چیلنج دیا کہ اے محمد آپ ہم سے مباہلہ کیجئے۔ اب اس چیلنج میں طے یہ ہوا کہ بھائی عیسائی راہب جو ہے وہ اپنے ساتھ کچھ علمی شخصیات کو لے کر آ جائے، اپنے گروہ کو لے کر آ جائے، جو ان کے یہاں عیسائیوں کے جو اہل علم ہو، ماہرین علم ہو، ان کو لے کر آ جائے۔ اور یہ طے ہوا کہ ہم یہاں سے ایسی برگزیدہ ہستیوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے جو ہمارے یہاں بڑی مقدس اور بڑی باعلم ہے۔ بات طے ہو گئی۔ تو 12 عیسائی راہب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کن ہستیوں کو رکھا؟ اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو رکھا، حضرت علی کو رکھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، اور امام حسن اور امام حسین کو رکھا، اور ایک بردے کے اندر ان کو لے لیا۔ اب ذرا دیکھیں مباہلے کے لیے جب یہ گروہ جب یہ مدینہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور جب انہوں نے حضرت علی سمیت امام حسن امام حسین کا چہرہ دیکھا تو ان پر ایسا روب اور ایسا دبدبہ طاری ہوا کہ ان راہبوں کا جو سربراہ تھا وہ کہنے لگا کہ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، باخدا میں ایسے مقدس، ایسے نورانی اور ایسے چمکتے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے تمہارے لیے بد دعا کر دی تو تمہارا ٹھکانہ برا ہوگا اور تم برباد ہو جاؤ گے، اس سے بہتر یہ کہ مباہلہ چھوڑ دو اور واپس نجران چلے جاؤ۔ اللہ اکبر! یہ ہے حضرت علی کی شان اور آپ کی اولادوں کی شان کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کفر کانپتا ہے۔ حضرت علی کا یہ مقام ہے۔ اور دوسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر حضرت علی کو ڈسپلے پر رکھا تاکہ لوگ حضرت علی کو دیکھیں، تو علی سے جب مقابلہ نہیں کر سکتے تو نبی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ جب علی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو نبی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور نبی کا جو نمائندہ ہے وہ علی ہے، حضرت علی ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں حضرت علی کا بچپن۔ حضرت ابو طالب جو مسلمان تو نہیں تھے، حضرت ابو طالب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا، حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو حضرت ابو طالب کیا، آپ کی جو فیملی تھی بڑی کثیر تھی، آپ کا گزارا بڑی مشکلوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور آپ کے ایک صاحبزادے حضرت علی تھے اور دوسرے تھے حضرت عقیل رضی اللہ عنہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہاں پر حضرت علی کی ولادت ہوئی تو دیکھیں حضور سے بڑا ہمدرد کون ہے، حضور سے بڑا دکھ رکھنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے مشورہ فرمایا۔ دیکھیں عباس بھی حضور کے چچا ہیں اور حضرت ابو طالب بھی حضور کے چچا ہیں۔ تو چونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ حضرت ابو طالب کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، یہ اتنی اولادوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو بلایا، کہا چچا جان آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، اب ان کا ایک اور لڑکے کی ولادت ہو گئی، یقیناً یہ پریشان ہوں گے کہ گزارا کیسے ہوگا، خرچہ کیسے چلے گا، ایسا کرتے ہیں کہ ان کی اولادوں کو ہم اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی پیاری سوچ ہے، کتنی پیاری سوچ ہے۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں یہ سوچ رائج ہو جائے تو خدا کی قسم گھروں کے معاملات اچھے ہو جائیں۔ بھئی ایک گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں، اگر 5 بھائی ہیں تو ایک کی آمدنی بڑی اچھی ہوتی ہے، ایک کی معتدل ہوتی ہے، ایک کی کمزور ہوتی ہے۔ تو بھئی اگر آپ ایک فیملی چلا رہے ہیں تو جس کی کمزور ہے مل کر اگر اس سے کوارڈینیٹ کر لیں وقتی طور پر تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔
اس چیز کو اگر سیکھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے سیکھیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عباس کو کہا کہ چچا جان ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ابو طالب کے اولادوں کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ایک کی کفالت آپ کر لیں چونکہ آپ کی مالی حالت اچھی ہے، اور ایک کی کفالت میں کر لیتا ہوں۔ اب یہ بات طے ہو گئی، تو حضرت عقیل کو حضرت عباس نے رکھ لیا، اور ایک بیٹے جو حضرت جعفر تھے وہ حضرت ابو طالب ہی کے پاس رہے، اور تیسرے بیٹے جن کا نام مولا علی المرتضیٰ تھا ان کو میرے نبی نے رکھ لیا، ان کو میرے، تو حضرت علی سلیکٹڈ ہیں، حضرت علی بارگاہ نبوت میں سلیکٹڈ ہیں۔ اب حضرت علی آغوش نبوت میں آ گئے۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان ہوا حضرت علی پر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تربیت کے لیے خود چنا۔ اب حضور علیہ السلام کے آغوش میں آ گئے، حضور علیہ السلام کے گھر میں حضرت علی چلے گئے، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ اب حضرت علی کی تربیت آغوش نبوت میں ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقتیں، حضور کی محبتیں، حضور کا پیار، حضور کی توجہ، حضور کی شیریں کلامی، حضور کی تاثیر اور حضور کی قربت حضرت علی کو نصیب ہوئی۔ اب اس کے بعد معاملہ جب حضرت علی کی عمر گزرتی گئی، ایسے عالم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نزول وحی شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب جب اعلان نبوت فرمایا تو خواتین میں سب سے پہلے ہماری والدہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لے کر آ گئی۔ اب جب حضرت خدیجہ اسلام لے کر آئیں تو میرے نبی کی جو گھر کی جو راتیں ہوتی تھیں وہ ایسے ہوتی تھیں کہ دو مصلے بچھے ہوئے ہوتے تھے، ایک پہ اللہ کے نبی اللہ کا ذکر کرتے اور ایک پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کا ذکر کرتے۔ سبحان اللہ، کیا گھرانہ ہے جہاں پر راتوں کو عبادت ہوتی ہے، جہاں میاں بیوی مصلی بچھا کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اگر اپنے گھر کی راتیں اگر اچھی کرنی ہیں تو ذرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی راتوں کا مطالعہ کر لو کہ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے حجرے میں جب ایسے لیٹ جاتی تھیں اور میرے نبی کھڑے ہو کے نوافل ادا کرتے تھے، تو جب حضور سجدے میں جانے لگتے تو اماں عائشہ صدیقہ اپنے قدم اٹھا لیا کرتی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ کیسی مقدس راتیں ہیں، کیسی مقدس عبادات ہیں، دو مصلے بچھے ہوئے ہیں، حضرت خدیجہ بھی عبادت میں مصروف ہیں، میرے نبی بھی عبادت میں مصروف ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 10 سال کی عمر ہے، چھوٹے سے بچے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ بھئی دو مصلے ہیں، اس پہ میرے دل بند حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ بھی عبادت کری، عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہر بات پوچھتے ہیں، پپا ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، بس اوقات ہم غصے بھی ڈانٹ دیتے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے پوچھتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کو سمجھائیں، ان کو لاجیکلی ڈیفائن کریں، اس سے ان کی عقل بڑھتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت علی نے پوچھ لیا کہ حضور یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا، آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اس دین کو قبول کر لو، تم بھی دین اسلام کو قبول کر لو اور تمام باطل بتوں کو چھوڑ کر تم اللہ کی وحدانیت کو مانو۔ اب دیکھیں 10 سال کے بچے پر کوئی مذہب کا اطلاق نہیں ہوتا، شرعی طور پر اگر دیکھیں نا، یہ بچہ نابالغ ہوتا ہے۔ اگر ایسے بچے کا خدا نہ خاصہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا، بچپنے کی عمر ہے، اگر انتقال ہو جائے تو ایسے بچے سے کوئی جراح نہیں ہوگی، اس سے علماء کے مختلف اقوال ہیں، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اگرچہ دوسرے فرقوں کا معتزلہ کا موقف اس میں کچھ اور ہے، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب بچہ بالغ نہیں ہے، جب بچہ اممیچور ہے، ابھی وہ سمجھ بوجھ اس کی کامل نہیں ہوئی، تو اگر وہ بچپن میں انتقال کر جائے تو یقیناً اس کی نجات ہو جائے گی، وہ ناجی کہلائے گا۔ تو حضرت علی نے جب حضور علیہ السلام کی بات سنی تو اب دیکھیں حضرت علی کی فراست دیکھیں، حضرت علی کی دانائی دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو حضرت علی نے کہا کہ یا حضور آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، اپنے والدین سے اجازت چاہ کے قبول کر لوں گا، اپنے والدین سے پہلے اجازت لوں گا پھر قبول کر لوں گا۔ اللہ کے نبی نے اس پہ برا نہیں مانا، بلکہ فرمایا بیٹا جیسی آپ کی مرضی، جیسا آپ چاہیں، مرحبا، جیسا آپ چاہیں۔ اب حضرت علی اپنے بستر پر آ کر لیٹے، پھر سوچ میں پڑ گئے۔ اب دیکھیں نور ہدایت نازل ہونا شروع ہو گیا، حضرت علی کا قلب مبارک انشراح صدر سے معمور ہونا شروع ہو گیا، سینہ نور سے منور ہونا شروع ہو گیا۔ سوچنے لگے کہ بات تو حضور صحیح کہتے ہیں،
عبادت تو ایک ہی کی جاتی ہے۔ اٹھے بیدار ہوئے، حضور کی دستبوسی کی، قدموں میں گرے، کہا کہ مجھے دامن اسلام میں داخل کر لیں، مجھے دامن اسلام میں داخل کر لیں۔ 10 سال کی عمر میں، سب سے کم عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آ گئے۔ اب اس کے بعد جب اعلانیہ نبوت کا اعلان ہوا، اب دیکھیں میرے نبی کو حکم تھا کہ ابھی چھپ کے نمازیں پڑھو، ابھی ظاہر نہ کرو، افرادی قوت کم ہے، لیکن اب تبلیغ شروع کرنی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاران کی وادیوں پر کھڑے ہو گئے، اونچے پہاڑ پر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اہل عرب میں اور مکے کی فضا میں یہ معمول تھا کہ لوگ اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھواتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے کر جاتے تھے، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ محمد صادق اور امین ہیں، یہ سچے ہیں، یہ باوفا ہیں، یہ دیانتدار ہیں۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، تو لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے سب کو مخاطب کرا کہ اے اہل مکہ، میری بات سنو، میری بات پہ توجہ دو۔ اب حضور علیہ السلام بلندی پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ اس کی وجہ دی تاکہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے، دور دراز تک آواز پہنچ جائے۔ تو آج اذان کی آواز یا دین کی تبلیغ کی آواز دور تک پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا جواز یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور سب کو متوجہ کر لیا، لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اے محمد کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کا انداز تبلیغ دیکھیں، پہلے اپنی سچائی اور دیانت کا اقرار کروایا، کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا خطرناک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو بتاؤ میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ یہ سوال حضور نے کیا۔ اب دیکھیں لوگوں کا جواب، لوگوں نے کہا اے محمد، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ بولتا پایا ہے، ہم آپ کی بات پہ یقین کیوں نہ کریں گے؟ آپ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ تب اللہ کے نبی نے جب پہلے اپنی صداقت اور دیانت کا اقرار کروا دیا، اس کے بعد کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور تمہارے یہ بت باطل ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ تو سب سے پہلے حضور کی مخالفت آپ کے گھر سے ہوئی، ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی، کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں تک خیر بات ہو گئی۔ میں پوری ہسٹری نہیں بتا رہا، حضرت علی کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں دین کی تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کی جاتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضور کا خاندان بہت بڑا تھا، قریش کا خاندان بہت بڑا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر ایک دعوت رکھی، اپنے گھر پر ایک دعوت رکھی، اس میں اپنے تمام چچاؤں کو بلایا، حضرت ابو طالب بھی آئے، حضرت عباس بھی آئے، ابو لہب بھی آیا، یہاں تک بنی ہاشم سب کے سب اس دعوت میں آ گئے۔ اور اس دعوت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اگر اچھے پیرائے میں اچھا انتظام کیا جائے تو یہ بھی نبی کریم کی سنت ہے، اور اگر خیر خواہی کا انتظام کیا جائے، جیسا ہماری مساجد میں لنگر کا انتظام ہوتا ہے، نظر و نیاز کا انتظام ہوتا ہے، تو اس کی دلیل بھی یہ حدیث ہے۔ سرکار نے انتظام فرمایا، اور اس کے بعد جب سرکار علیہ السلام کھڑے ہوئے اپنی نبوت کے اظہار کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، اب دیکھیں حضرت علی کی فضیلت جو آپ کو اب سمجھ میں آئے گی۔ سرکار نے پہلی بار جب ارشاد فرمائی، حضور علیہ السلام کچھ کہنے والے تھے، ابو لہب سمجھ گیا کہ یہ کیا بات کہیں گے، یہ یقیناً اپنی نبوت کی تبلیغ کریں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ ابو لہب نے شور مچا دیا، کہا ہم بات ہی نہیں سنتے، ہم بات ہی نہیں سنتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، لوگوں یہ بتاؤ کہ میں اگر تم سے کہوں کہ دین اسلام برحق ہیں، تمہارے جو باطل معبود ہیں جھوٹے ہیں، تو کیا میری بات مانو گے؟ ابو لہب شور مچاتا رہا، کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، سب خاموش، کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ پکارا، دوبارہ یہ بات کہی، اب بھی سب کے سب خاموش ہیں۔ حضرت علی 10 سال کی عمر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا۔ حضرت علی سے رہا نہ گیا، آپ کھڑے ہو گئے۔ اب بڑوں کے بیچ میں اگر 10 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے اور کوئی ایسی بات کہہ دے تو بڑوں کو برا لگتا ہے، بھائی اس کی عمر ہی کیا ہے، ہمارا آگے بول رہا ہے، خاموش کراؤ اسے۔ حضرت علی کی جرأت کو سلام ہے، حضرت علی کی بہادری کو سلام ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ حضور کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، آپ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا حضور، آپ کی بات کا کوئی جواب دے نہ دے،
آپ پر کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن میں اگرچہ 10 سال کا بچہ ہوں، نہ سمجھ ہوں، لیکن آپ پر ایمان ضرور لاتا ہوں اور آپ کی بات ضرور سنتا ہوں۔ حضرت علی نے سب کے، وہ بھی ایسے ایسے سردار جن کی بات سنی جاتی تھی اپنے قبائل کے اندر، جو بڑے روب اور دبدبے والے تھے، جو سردار کہلانے میں فخر کرتے تھے، ان کے درمیان حضرت علی نے 10 سال کی عمر میں کھڑوں کی بات کہی۔ ابو لہب کو، سب کو بہت برا لگا۔ خیر یہ محفل ختم ہو گئی، اس کے بعد بات بن نہیں سکی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے گھر میں دعوت کا انتظام کیا۔ اچھا اس بار حضور نے دعوت کی جو ایک طریقہ کار تھا اس کو تھوڑا سا بدل دیا۔ بھائی پہلے یہ ہوا تھا کہ کھانا شروع نہیں ہوا تھا، حضور نے پہلے یہ بات کہہ دی۔ اب حضور نے یہ طے کرا کہ پہلے کھانا کھلا دو پھر اپنی بات کریں گے۔ تو پتہ لگا بسا اوقات مجالس کے انداز کو بھی چینج کرنا چاہیے۔ اگر ایک مجلس سے دینی فائدہ اگر 50% حاصل ہو رہا ہے اور انداز بدلنے سے 70% حاصل ہوگا تو 70% والا انداز کرنا۔ اگر وقت زیادہ لینے سے عوام کم آتی ہے یا عوام کی توجہ بڑھتی ہے تو آپ تبلیغ کا اچھا طریقہ یہ کہ وقت کم کر دیں۔ تو انداز بدلنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، دین کے فائدے کے لیے، فار دا بینیفٹ آف اسلام، حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اب حضور نے طے یہ کرا کہ بھائی ہم دعوت پہلے رکھیں گے، کھانا پہلے کھلائیں گے، بعد میں سٹارٹ کریں گے۔ کتنا پیارا انداز ہے، ذرا غور کریں۔ اب یہی ہوا، جب دوسرے دن اللہ کے نبی نے لوگوں کو بلایا، 40 کے قریب لوگ جمع ہو گئے۔ کتنے لوگ؟ 40 کے قریب، سب کے سب آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی کھانا شروع کر دو۔ کھانا اسٹارٹ ہو گیا۔ جب سب کھا چکے اب اللہ کے نبی نے اللہ کی حمد و ثنا کی، الحمدللہ رب العالمین شروع کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی کبریائی بیان فرمائی، اللہ کی توحید بیان فرمائی۔ اس کے بعد لوگوں سے پوچھا، آپ دیکھیں پہلے کھانا نہیں کھلایا تھا نا پہلی مجلس میں، اور ڈائریکٹ بات شروع کر دی تھی، ابو لہب نے شور مچا دیا۔ اب کھانا کھلانے کا فائدہ کیا ہوا؟ کھانا کھلانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب جب حضور نے بات شروع کی تو ابو لہب خاموش تھا، اب خاموش تھا۔ تو بات دیکھیں ذرا، سیرت کو سمجھیے گا ذرا نا۔ تو اب ابو لہب کچھ نہیں بولا۔ تو اب اللہ کے نبی نے پہلا سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں تمہارے جتنے بھی باطل بدھ ہیں یہ سب باطل ہے، خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو کیا تم میری دعوت قبول کرو گے؟ پھر حضور نے ایک سوال اور کرا کہ اگر میں تمہیں اچھائی کی طرف بلاؤں اور تمہارے فائدے کی بات کروں تو کیا تم قبول کرو گے؟ مجلس پر سکتہ تاریخ تھا، کوئی بھی کچھ نہ بولا، سب کے سب خاموش، کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ ایسے موقع پہ حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا حضور کوئی مانے نہ مانے، کوئی آپ کی بات کا جواب دے نہ دے، میں علی ہوں، چھوٹا ہوں، ناسمجھ ہوں، لیکن کہتا ہوں یا رسول اللہ جو آپ کہتے ہیں برحق اور سچ ہے، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ برحق اور سچ ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کرا، علی بچوں کو ایسا ہی اشارہ کرتے نا۔ اب دیکھیں یہ بھی پتہ لگا اگر بچے بڑوں کے درمیان صحیح بات بولیں تو ان کو کبھی گالی مت بک دینا، اوے بیٹھ، کبھی اس طرح کی بات نہیں کرنا، پیار اور محبت سے اشارہ کر دو، بھائی بیٹھ جاؤ، بری بات۔ لیکن بات حضرت علی نے صحیح کی۔ اس کے بعد دوبارہ حضور نے پوچھا، لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں تمہارے فائدے کی بات کروں اور وہ بات بتاؤں جس سے تمہارا فائدہ ہو اور تمہیں اس چیز کی دعوت دوں جس میں تمہارا بھلا ہو تو کیا میری بات مانو گے؟ اب بھی سب خاموش ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی جواب دے، سب کے سب خاموش، کہیں سے کوئی جواب نہیں۔ اب سب سمجھ رہے تھے اب تو حضرت علی بھی نہیں بولیں گے، حضور نے اشارہ کر دیا، اب تو یہ بھی کچھ نہیں بولیں گے۔ حضور نے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی نے مجلس کو دیکھا، سب خاموش، کوئی جواب نہ دے۔ بھائی کوئی بڑے کی بات کا جواب تو دے، جواب نہ دینا برا ہے۔ اور حضرت علی اس بات کو سمجھ گئے کہ کسی کی بات کا جواب نہ دینا اس کی توہین ہے، اس کی بے عزتی ہے۔ حضرت علی سے گوارا نہیں ہوا۔ تو ناموس رسالت کے اصل پاسبان کون ہیں؟ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی ناموس رسالت کے بڑے محافظ ہیں۔ پتہ لگا جہاں گستاخی ہوتی ہے وہاں جلال علی کو آتا ہے، جہاں حضور کی توہین ہوتی ہے وہاں پر جلال حضرت علی کو آتا ہے۔ اور 10 سال کی عمر تھی، جب دیکھا سب خاموش ہیں، حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ کوئی آپ کی بات کا جواب دے نہ دے، کوئی آپ کی بات مانے نہ مانے، لیکن میں علی آپ کی بات بھی سنتا ہوں، آپ پر ایمان بھی لے کر آتا ہوں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت علی نے پھر یہ بات کی، اب حضور کو حضرت علی پہ اور پیار آ گیا اور فرمایا کہ علی تم میرے بھائی ہو، تم میرے وارث ہو،
تم میرے بھائی ہو اور تم میرے وارث ہو. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث، اور حضور نے آپ کو اپنے بھائی ہونے کا شرف عطا فرمایا. اب ایک نقطہ اور سمجھ لیں، حضور نے تو حضرت علی کو بھائی کہا، کیا حضرت علی نے کبھی حضور کو اپنا بڑا بھائی کہا؟ نہیں. لیکن بعد میں ہماری بر صغیر کے کچھ ناسمجھوں نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی کہ نبی جو ہوتا ہے معاذ اللہ بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. حضرت علی نے تو کبھی زندگی میں حضور کو اپنا بڑا بھائی نہیں کہا، لیکن آج لکھا جا رہا ہے کہ حضور ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح. ارے حضور کا مرتبہ بڑے بھائی کا نہیں ہے، حضور کا مرتبہ جو ہے وہ لیڈر آف دا یونیورس، کائنات کے رہنما کا ہے اور رحمت للعالمین کا ہے. حضور کو اچھے القابات سے یاد کرو. اب حضرت علی کی فضیلت کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب جب دعوت دین حضور نے دینا شروع کی، اعلانیہ نمازیں شروع ہو گئیں، مشرکین کا ظلم بڑھتا رہا، یہاں تک حضور ہجرت پر مجبور ہو گئے. اللہ کے نبی ہجرت پہ مجبور ہو گئے. تو اب ایسے موقع پر حضور کے پاس امانتیں تھیں. اب کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں اور کل جو ہے صبح میں ہجرت کر جاؤں گا، لہذا تم میرے بستر پر سو جانا اور صبح ہوتے ہی امانتیں لوٹا دینا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے. اب ذرا غور کریں، میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک شخص ہے، مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ اور تمثیل، ایک شخص ہے، اس کے لوگ جانی دشمن بنے ہوئے، لوگوں نے اس کے لیے اشتہار چھپوائے میں کہ جہاں ملے شہید کر دو. لوگوں نے پیسے بانٹے میں دشمنوں کو کہ جہاں ملے ٹارگٹ کلنگ کر دو، مار دینا. تصویریں دکھائی گئی ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں. اب ایسا شخص جو ٹارگیٹڈ ہے وہ آپ کو کہے بھائی فلاں صاحب آپ میرے گھر پر آ جانا، میں تو یہاں سے بھاگ رہا ہوں حیدرآباد، بس آپ میرے گھر پہ رک جانا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. تو کیا آپ ایسے شخص کے گھر پر رکنا پسند کریں گے؟ کوئی ڈائریکٹ رائفل سے فائرنگ کرنا شروع کر دے، ڈائریکٹ بم پھوڑ دے، کیا کریں گے آپ کی جان کو خطرہ ہے. لیکن حضرت علی نے یہاں پر حضور علیہ السلام کی بات پر لبیک کہتے ہوئے حضور پر اپنی جان فدا کر دی. کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم ہے. اب حضور اپنے بستر پر سلا رہے ہیں، یعنی جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں گا. اب حضرت علی حضور کے بستر پر سو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہجرت فرما چکے اور آپ سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے. اب جب صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ حضور حجرے سے باہر نہیں آئے، تو اس کے بعد لوگ حضور کے حجرے میں کود گئے اور جب دیکھا تو بستر پر حضرت علی سو رہے تھے. صبح حضرت علی اٹھے تو اس کے بعد لوگوں کی امانتیں دیں اور آپ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. قبا کے مقام پر آپ پہنچے، آپ مسلسل پیدل چلتے رہے یہاں تک آپ کے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے. اور قبا کے مقام پر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، وہاں پر حضرت علی کی ملاقات حضور علیہ السلام سے ہو گئی. اب دیکھیں ایسے میں حضور نے اپنی محبت حضرت علی پر کیسے نچھاور کی. حضور نے حضرت علی کو سینے سے لگا لیا اور حضرت علی کے پاؤں پہ آبلے پڑ گئے تھے، چھالے پڑ گئے تھے، وہ چھالے بہہ رہے تھے، تکلیف سے حضرت علی تڑپ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کے پاؤں پہ لگا دیا. دیکھنے والوں نے کہا کہ حضرت علی کا پاؤں ایسا ہو گیا جیسے کبھی زخم تھا ہی نہیں، ایسا پاؤں ہو گیا. اب اس کے بعد آخری واقعہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، کیونکہ ٹاپک ہمارا حضرت علی نہیں ہے، حضرت فاطمہ ہے، لیکن جس صحابی کا ذکر کرو برکت ہے، اہل بیت کے جس فرزند کا ذکر کرو تو برکت ہے. تو بھائی برکت تو ہمیں چاروں طرف سے مل رہی ہے نا، ہم محروم تو نہیں ہیں. تو یہاں پر حضرت علی سے متعلق آخری بات کہ جب ہجرت ہو چکی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا کہ مدینے میں پہلے سے رہنے والے انصار ہیں، یہ یہاں کے اصل مکین ہیں اور ہم ہیں مہاجر. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ دلوں میں خلش آ جائے کہ بھائی یہ لوگ مقامی نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں، لہذا ان کے ساتھ ظلم کرو، ان کے ساتھ بربریت کرو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خلش کو پہلے ہی ختم کر دیا. تمام مہاجرین کو جمع فرمایا، تمام انصار کو جمع فرمایا اور حضور نے دونوں کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرما دیا، بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرما دیا. کہا بھائی فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے، فلاں انصاری فلاں مہاجر کا بھائی ہے، اور ایسی بھائی چارگی قائم فرما دی کہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ انصار مہاجرین سے اتنی محبت کرنے لگے کہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میری 2 شادیاں ہیں، ایک بیوی میں اپنے ایک مہاجر بھائی کے سپرد کر دیتا ہوں، وہی اس کو رکھے اپنے پاس. اتنی محبت قائم فرما دی. تو اب دیکھیں میرے نبی کا طریقہ کتنا مبارک تھا. اب حضور نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا.
بھائی فلاں انصاری فلاں مہاجر کا بھائی، فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، لیکن حضرت علی کو کسی کا نہیں بنایا۔ اب حضرت علی پریشان ہے، حیران ہیں کہ یہ حضور اللہ کے نبی نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں کرا، کہیں ایسا تو نہیں حضور ناراض ہیں۔ اب حضرت علی دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، بڑے ادب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ ایک بات عرض کرنی تھی، پوچھو علی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، فلاں انصاری فلاں مہاجر کا بھائی، اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کیا کہا؟ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی مسکرائے، ایک طرف مسکرائے اور دوسری طرف فرمایا علی تمہیں کسی کا بھائی کیوں بناتا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ تمہیں کسی کا بھائی کیوں بناتا، میں تمہارا بھائی موجود ہوں نا۔ تو دیکھیں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت علی سے محبت اور پیار۔ اب آ جائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آپ کی شان میں صرف 2 احادیث ہیں، عربی متن کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا۔ دیکھیں کوشش کرا کریں حدیث جب سنیں نا تو عربی متن کے ساتھ سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصل الفاظ کیا ہیں۔ حضور کے الفاظ میں بڑی چاشنی، بڑی مٹھاس ہے، تو حدیث ایسے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو آپ کے سامنے میں عربی متن پڑھ رہا ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں۔ تو فرمایا وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عِنْدَهُ، فرماتی ہیں فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِن مِشْيَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت طویل حدیث ہے، میں نے ایک چیز آپ کے سامنے پڑھی۔ وعن عائشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کننا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ، فرماتی ہیں ہم تمام ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جمع تھے، یعنی حضور موجود تھے اور حضور کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ سب کی سب وہاں پر موجود تھیں۔ اب حضور کی ازواج کتنی ہیں؟ روایات میں آتا ہے کہ 11 ازواج مطہرات تھیں نبی کریم کی، لیکن بیک وقت اللہ کے نبی نے 9 ازواج کو اپنے نکاح میں رکھا۔ سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اس کے بعد حضور نے نکاح فرمایا حضرت سودا سے، حضرت سودا سے نکاح فرمایا۔ تیسرا نکاح سرکار کا اما عائشہ صدیقہ سے ہوا، لیکن صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چوتھا نکاح سرکار کا ہوا تھا حضرت زینب بن خزیمہ سے، لیکن جیسے یہ سرکار کے نکاح میں آئی صرف 3 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا، حضرت زینب بن خزیمہ۔ چوتھا نکاح سرکار نے فرمایا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سب سے زیادہ ازواج میں جو عمر پائی ہے وہ حضرت ام سلمہ نے پائی ہے، اور واقع کربلا کے وقت حضرت ام سلمہ زندہ تھیں۔ اس کے بعد سرکار نے پھر جو چھٹا نکاح فرمایا وہ فرمایا زینب بنت جہش سے، جو حضرت زید بن حارثہ کی زوجہ تھی۔ اس کے بعد اگلا نکاح سرکار نے فرمایا حضرت حفصہ سے، اور حضرت حفصہ کے بعد حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ کے بعد سرکار کا جو نکاح تھا وہ حضرت میمونہ سے ہوا۔ تو یوں سرکار کی یہ ازواج مطہرات ہیں۔ ایک زوجہ پر سرکار کا اختلاف ہے، ایک زوجہ ہے جن کا نام ہے سیدہ ریحانہ۔ بعض شارحین نے لکھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، لیکن بعض نے لکھا نہیں یہ باندھی تھی۔ تو کل ملا کے سرکار کی 11 ازواج ہیں، اور 11 میں سے 9 کو سرکار نے بیک وقت اپنے نکاح میں رکھا، اور 4 سرکار کی باندیاں تھیں، جن میں سرکار کی جو ایک باندی تھی وہ ماریہ قبطیہ تھیں، جن سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو فرماتی ہیں کہ ہم ازواج نبی کریم کے پاس موجود تھے، یعنی جتنی بھی ازواج اس وقت زندہ تھیں وہ سب کے سب نبی کریم کے پاس موجود تھے۔ اب میں آپ کے سامنے شان فاطمہ الزہرا بتا رہا ہوں، اس پس منظر کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ فرماتی ہیں کہ فَأَقْبَلَتْ فاطمہ، حضرت فاطمہ تشریف لے آئی، حضرت فاطمہ تشریف لے آئیں جبکہ تمام ازواج موجود تھیں۔ پھر اب دیکھیں ازواج مطہرات حضرت فاطمہ کی شان بیان کر رہی ہیں۔ تو جو لوگ تقسیم کرتے نا کہ سرکار کی زوجہ اور اہل بیت میں تھوڑے سے معاملات تھے، ذرا ان کا اس حدیث میں ان کا رد ہوتا ہے۔ اگلا جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیں کہ اما عائشہ صدیقہ شان فاطمہ الزہرا میں کیا فرما رہی ہیں۔ فرماتی ہیں فاطمہ تشریف نہیں آئی ما نخفى مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے، بات کتنی پیاری کی اما عائشہ صدیقہ نے۔ فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لائی تو ان کی اداؤں سے ایسا لگتا تھا کہ یہ تو رسول اللہ کی ادائیں ہیں۔
اتنی مشابہت تھی آپ کی چال چلن میں، آپ کے انداز بیان میں، آپ کا انداز وہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تو دوستو یہ تعریف ہے یا برائی ہے؟ تعریف ہے نا، تعریف بھی کتنی پیاری کہ وہ شخصیت جو کائنات میں مرکزیت جن کو حاصل ہے ان سے حضرت فاطمہ کو ملایا جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت فاطمہ کی شان اور توصیف ہے جو اس حدیث میں، مشکات کی اس حدیث میں اماں عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی۔ تو پتہ لگا کہ اماں عائشہ صدیقہ میں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا میں کتنی محبت اور کتنا پیار تھا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ آ گئیں تو فلما رآہا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، فلما رآہا، جب حضور کی نظر پڑی، اب اگلا جملہ سنیں، حضور نے فرمایا قال مرحبا بابنتی، مرحبا بابنتی، مرحبا کہتے ہیں ویلکم، تشریف لائیں، مرحبا عزت اور تعظیم کا لفظ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے میری بیٹی تمہاری آمد مرحبا، تشریف لاؤ، تمہاری آمد میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ اب فرماتی ہیں اماں عائشہ صدیقہ پوری حدیث کو جو کوڈ کر رہی ہیں نا اماں عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں، تو حضرت فاطمہ کے فضائل پہنچانے میں امت تک بنیادی کردار کس کا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے۔ تو جو لوگ یہ تقسیم کرتے ہیں کہ نہیں معاملات تھے، تو ذرا وہ اس حدیث کو پڑھنے سب کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا ثم اجلسہا، اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اجلسہا، نبی کریم کے پاس بیٹھ گئی، نبی کریم کے پاس بیٹھ گئے۔ ذرا اس کو نا کنسیڈر کیجیے گا اپنے ذہنوں میں کہ یہ پس منظر ہو رہا ہے تو آپ کے دل میں اور ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ بیٹھ گئیں، اب اس کے بعد فرماتی ہیں ثم سارعہا، اب دیکھیں فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سر کہتے ہیں راز کو، ثم پھر سارعہا یعنی حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کچھ راز و نیاز کی باتیں فرمائی، سارعہا کچھ سرگوشی فرمائی، یعنی یہ سرگوشی کا مطلب اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ حضور نے کیا کہا اور آپ نے کیا سنا، ہاں اتنا پتہ ہے کہ حضور آپ کے کانوں میں کچھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں فبکت، حضرت فاطمہ رونے لگیں، اور کیسا رونے لگیں؟ فرماتی ہیں بکاء شدیدہ، بہت ہی شدت کے ساتھ دھاڑے مار کے زاروں قطار حضرت فاطمہ رونے لگیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آمد ہوئی، حضور نے آپ کے کان میں کوئی بات کی، فبکت تو وہ رونے لگی، بکاء شدیدہ، بہت ہی شدت کے ساتھ، بہت ہی زاروں قطار کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اگلا جملہ سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو حضور تو کسی کو روتا ہوا، ارے بیٹی کی بات تو دور کی بات ہے، آپ مدینے جا کے چند آنسو بہا کے دیکھ لیں، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، مٹی کو ان کے قدموں نے کندن بنا دیا، مٹی کو ان کے قدموں نے کندن بنا دیا، سونا نکل رہا ہے محمد کے شہر میں، سونا نکل رہا ہے محمد کے شہر میں۔ تو امتی بھی روتا ہے تو حضور تڑپ جاتے ہیں، اور حضور کی بیٹی روئیں تو حضور کے قلب مبارک پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد جب سرکار نے دیکھا تو فلما رؤیا حزنھا، جب سرکار نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ حزن میں ہیں، غم میں ہیں، سرکار سے رہا نہ گیا۔ پھر فرماتی ہیں سارہ ثانیہ، حضور نے دوسری سرگوشی فرمائی، کوئی دوسری راز و نیاز کی بات حضرت فاطمہ کے کان میں کہیں۔ اب اس کے بعد اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، اب ہم نے ایک عجیب بات دیکھی کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی، فرماتی ہیں تضحک، ہم نے دیکھا کہ وہ کھلکھلا کے ہنس رہی ہیں۔ میرے نبی کی شان دیکھیں، میرے نبی کی فصاحت کلامی دیکھیں، میرے نبی کی بلاغت دیکھیں، یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ کوئی اگر ہم سے رو جائے نا، ہم بولتے ہیں بھائی ٹھنڈا پانی پلاؤ، ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، منہ پہ چھڑکاؤ کرو، یار بندہ ہم سے رو گیا، چپ کراؤ، بڑی مصیبت ہو جائے گی، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا ہم نے فلاں کو رلا دیا۔ میرے نبی کو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں، حضور صرف مسکرا دیں، روتا ہوا بھی مسکرا دیں، حضور صرف دو لفظ دل جوئی کے کہہ دیں تو دلوں میں ٹھنڈک نصیب ہو جائے، دلوں میں شیرینی نصیب ہو جائے، دل کھلکھلا جائیں۔ تو حضرت فاطمہ بھی زاروں قطار رو رہی تھی، اب کھلکھلا کے ہنس رہی ہیں۔ اب اماں عائشہ صدیقہ کو تجسس ہو رہا ہے، بھائی عجیب بات ہے نا، ہم کسی کو روتا ہوا دیکھیں پھر ہنستا ہوا دیکھیں تو دل میں تو بات آئے گی بھائی پتہ نہیں کیا بات کی ہے، تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تب دیکھیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رہا نہ گیا، پر اب آپ آتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس۔ سألتہا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے سوال کیا، سألتہا، انہوں نے پوچھا، سوال کیا، اما سارک، اے فاطمہ ایسی کون سی راز کی بات کہی ہے جس سے پہلے تم رو رہی تھی اب مسکرا رہی، یہ کیا بات ہے؟ تجسس ہوا نا، دل کو تھوڑا سا ایک بے چینی ہوئی کہ بھئی کیا بات کہی ہے، ہمیں بھی تو پتہ لگے۔ اب ہم حضرت فاطمہ کا جواب سنیں، قالت،
جب انہوں نے دیکھا کہ اماں عائشہ صدیقہ یہ پوچھ رہی ہیں تو انہوں نے جواب دیا قالت ما كنت لا افشی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر. یہ جواب مجتہدانہ جواب تھا، بڑا عالمانہ جواب تھا. حضرت فاطمہ نے فرمایا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی، دیکھیں حضور نے کانوں میں سرگوشی کی ہے، کوئی بات کان میں بتائی ہے تو اس کا مطلب حضور راز دے کے گئے نا، یہ راز کی بات ہے. اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط محبت میں یہ سمجھی کہ فاطمہ مجھے بتا دے گی تو اور اچھا ہو جائے گا. اب جذبات میں ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تو پوچھ لیا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ میں کیوں رسول اللہ کا راز اس طرح فاش کروں، تو حضور نے تو میرے کانوں میں بتایا تھا، اس وقت تو میں بتانے سے معذرت خواہ ہوں. آپ نے بڑے پیارے انداز میں، بہت ہی میٹھے انداز میں اماں عائشہ صدیقہ سے یہ بات کہی، اور دیکھو انہوں نے برا بھی نہیں مانا. یہ ہوتی ہے سمجھداری والی بات، جو اصولی بات ہوتی ہے نا اس پہ بڑے برا نہیں مانتے. تو انہوں نے برا بھی نہیں مانا، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، سرگوشی کی ہے کیونکہ آپ بھی عالمہ تھیں، حضرت فاطمہ بھی عالمہ تھیں، تو ان کا یہ اجتہاد تھا کہ جو بات حضور کانوں میں کہہ کے گئے ابھی کسی کو بتانی نہیں ہے. حالانکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ زوجات سامنے ہیں تو اس کا مطلب بتانی نہیں ہے. تو اماں عائشہ صدیقہ بھی اس بات کو سمجھ گئی، انہوں نے بعد میں نہیں پوچھا. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ٹھیک ہے، جب فلما توفا، جب حضور کا وصال ہو گیا، قلت، میں نے پوچھا، عزمت علیک بمالی علیک من الحق لما اخبرتنی. اب دیکھیں اماں عائشہ صدیقہ کو یہ بات یاد تھی، جب نبی کریم کا وصال ہوا نا تو اماں عائشہ صدیقہ پھر حضرت فاطمہ کے پاس آ گئی، اب سوچا کہ بھئی اب تو حضور علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں تو آج اس بات کا راز پاش ہو جائے گا کہ حضور نے کیا کہا تھا حضرت فاطمہ کو. تو اب اماں عائشہ صدیقہ آتی ہیں اور دیکھیں کتنے پیارے انداز میں حضرت فاطمہ سے کلام کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ اے میری بیٹی، تم پر جو میرا حق ہے یا میرا جو تم پر حق ہے میں تمہیں اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ خدا کے لیے مجھے وہ بات تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے تم سے کیا کہا تھا، اللہ کے نبی نے تم سے کیا کہا تھا، مجھے وہ بات نہیں بتاؤ گی. جس طرح دوستوں میں کہتے ہیں نا یار اپنے دوست کو یہ بات نہیں بتاؤ گے، تو آپ نے اسی انداز میں کہا کہ کیا آپ مجھے یہ بات نہیں بتائیں گی. اب دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا سا جواب دیکھیں. اب آپ کیا فرماتی ہیں، قالت، فرمایا، اما الآن فنام. ہاں اب درست ہے، اب میں آپ کو یہ بات بتا سکتی ہوں. اما حین صارنی فی الامر الاول، فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بتائی، فإنہ اخبرنی، حضور نے مجھے بتایا، ان جبریل کان یعارضہ بالقرآن کل سنۃ مرۃ. فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام، یعنی حضور نے مجھے یہ خبر دی کہ جبریل امین علیہ السلام ہر سال میرے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور کرتے. ایک بار قرآن کا دور کرتے، قرآن کا دور کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو حافظ بیٹھ جائیں، ایک پہلے دوسرے کو سنائے، دوسرا پھر پہلے والے کو سنائے، یہ قرآن پاک کا دور کہلاتا ہے. تو فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام ہر سال آتے تھے اور میرے ساتھ قرآن پاک کا ایک دور مکمل کرتے تھے. اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قد عارضنی بہ العام مرتین، اس سال جبریل امین علیہ السلام نے میرے ساتھ قرآن کا ایک نہیں بلکہ دو دور فرمائے. یہ حضور نے خبر دی. قرآن کے کتنے دور فرمائے؟ دو دور فرمائے. تو حضور فرماتے ہیں، ولا ارى الاجل الا قد اقترب، اب مجھے لگتا ہے کہ میری عمر مکمل ہو چکی، اب میں زیادہ عرصے حیات نہیں رہوں گا. یہ اللہ کے نبی نے خبر دی، جس کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں. یہاں سے ایک اور دلیل ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام پہ نبوت ختم ہو چکی. یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے یہ حدیث کہ جبریل امین علیہ السلام نے قرآن کے دو دور فرمائے. اور یاد رکھیں کہ جو آخری کتاب اللہ ہوتی ہے اسی کے دور ہوتے ہیں، اور آخری جو دور ہوئے اس کا مطلب قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں ہے. جب کوئی نئی کتاب نہیں تو نیا نبی بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد دیکھیں اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو کچھ وصیتیں کی. اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ نے مجھے بتایا کہ حضور نے اس کو وصیتیں کی. کیا وصیتیں کی؟ فاتق اللہ، اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، وصبری، اور صبر کرنا، فإنی نعم السلف انا لک، اور میں تمہارے لیے بہترین کارواں ہوں، میں تمہارے لیے بہترین کارواں ہوں. دو وصیتیں سرکار نے فرمائی کہ تم تقوی اختیار کرنا اور صبر کرنا، اور میں تمہارے لیے بہترین رہنما ہوں. کیوں بھائی حضرت فاطمہ سیدہ تھیں یا نہیں تھیں؟ بات بتائیں. سیدہ تھیں نہیں، حضور علیہ السلام کے نسب سے تھیں، اور سادات کی جو نسل چلی ہے وہ کس سے چلی؟ حضرت فاطمہ سے. اور حضور حضرت فاطمہ کو کیا فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا،
تو آج جو سید کہہ کر یہ کہے کہ بھئی تقوی سے میں نابلد ہوں، تقوی میں نہیں جانتا کیا ہوں، میں آل رسول ہوں، بس میرے ہاتھ چومو، میری پیروی کرو چاہے میں جو بھی کروں، تو بتائیں کہ وہ سید اپنی والدہ حضرت فاطمہ کا مخالف ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ لگا کہ شریعت کا اطلاق سیدوں پر اور زیادہ ہوتا ہے، ان پر اور زیادہ ذمہ داری ہے۔ تو کوئی سید یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں تو نبی کی آل سے ہوں لہذا میرا حساب نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، فاتقی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، تقوی میں سب کچھ آ گیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری بات مجھے بتائی، فلما رأى جزعا سأرنی الثانیہ، اللہ کے نبی نے جب مجھے دیکھا کہ میں رو رہی ہوں تو دوسرے راز کی بات بتائی، فرمایا یا فاطمہ، اے فاطمہ الزہرا، الا ترضین ان تکون فی سیدۃ النساء اہل الجنہ او نساء العالمین او نساء المؤمنین۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میں رو رہی ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فاطمہ یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار بن جاؤ، تم جنتی عورتوں کی سردار بن جاؤ یا تمام مومنین کی سردار بن جاؤ۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام عورتوں سے افضل ہیں، بلا شبہ سب عورتوں سے افضل ہیں، یہاں تک ایک قول یہ ملتا ہے کہ آپ حضرت مریم سے بھی افضل ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بھی افضل ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی افضل ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اس پہ بہت سارے اقوال آپ کو ملیں گے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جب شرح حدیث پڑھتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی کہیں پر یہ ملتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ سب سے افضل ہے، کہیں پر یہ ملتا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ سب سے افضل ہے، کہیں پر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت مریم سب سے افضل ہے۔ اب ہم کس نتیجے پر جائیں؟ تو اس میں سب سے بہترین قول اور سب سے بہترین رائے یہ ہے کہ ہر خاتون الگ الگ جہت سے سب سے افضل ہے۔ بعض پہلوؤں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے افضل ہے، جو شان ان کے دیکھیں، انہوں نے نبی کریم کا کہاں پر ساتھ دیا؟ ایسے موقع پر جہاں کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، تو اس اعتبار سے آپ سب سے افضل ہیں۔ بعض پہلوؤں میں حضرت عائشہ صدیقہ سب سے افضل ہے کہ آپ جنت میں سرکار کے ساتھ ہیں، حضرت فاطمہ حضرت علی کے ساتھ ہیں، تو اس پہلو میں حضرت عائشہ صدیقہ سب سے افضل ہے، اور بعض میں حضرت فاطمہ سب سے افضل ہیں۔ تو بہرحال افضلیت پر سب کا اتفاق ہے، ہاں اس میں تقابل نہیں ہونا چاہیے، جو تقابل کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ ہمارے لیے صرف آمنا و صدقنا کافی ہے، ہم صرف ایمان لائیں اور صداقت کا اقرار کریں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض پہلوؤں میں بعض خواتین افضل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت دی۔ اب دوسرا جو قول ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا فسارنی فاخبرنی فی انہ یقبض فی وجعہ فبکیت ثم سارنی فاخبرنی انی اول اہل بیتہ اتبعہ فضحکت۔ اب یہ پوری لائن تو میں نے پڑھ دی، اب اس کو میں ذرا مفہومی انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب سرکار نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، اور کیوں رو رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے میری جدائی کی خبر سن لی کہ میں جدا ہو جاؤں گا، میں ان سے رخصت ہو جاؤں گا، تو سرکار نے حضرت فاطمہ کا غم ایسے ہلکا فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی، سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ تو لہٰذا یہ بشارت سرکار نے دی، اور اس بشارت کا جو ظہور ہوا وہ اس وقت ہوا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ نے بالکل مسکرانا چھوڑ دیا، آپ مسکراہٹ آپ کے چہرے سے غائب ہو گئی، آپ مغموم رہنے لگیں، لیکن اس غم کی حالت میں بھی آپ نے اپنی اولادوں کی پوری تربیت کی، امام حسن کی پوری تربیت کی، امام حسین کی پوری تربیت کی، آپ کے ایک اور بیٹے ہیں حضرت محسن، ان کی پوری تربیت کی، 3 بیٹیاں ہیں آپ کی، حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی ہیں، اس کے بعد حضرت ام کلثوم، تیسری رقیہ۔ یہ حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام جو ہیں اپنی بڑی بہنوں کے نام پر رکھے۔ سب سے پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب رکھا، دوسری بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا، اور تیسری کا نام رقیہ رکھا۔ تو پتہ لگا کہ حضرت فاطمہ اپنی بڑی بہنوں کی، یعنی جو بنات رسول ہیں، جو سرکار کی دیگر جو اولادیں ہیں، جو شہزادیاں ہیں، ان سے حضرت فاطمہ کتنی محبت کرتی تھی۔ تو آج جو یہ کہے کہ ہم صرف حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں، ان کی دیگر بیٹیوں کو نہیں مانتے، تو وہ ذرا غور کریں کہ حضرت فاطمہ کی تعلیم پر ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے تربیت پوری کی، اس کے بعد 3 مہینے بعد، اور ایک قول کے مطابق 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد مختلف اقوال منقول ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی جو تجہیز و تکفین تھی وہ حضرت علی نے فرمائی، یہاں تک آپ کو غسل بھی حضرت علی نے دیا، اور نماز جنازہ بھی حضرت علی نے پڑھوائی۔ لیکن مرات المناجع میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے جو صحیح ہے
وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا، یہ بات بالکل درست ہے۔ تو دونوں اقوال ملتے ہیں، لیکن مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا۔ اب دیکھیں آخری حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور وہ چیز مجھے ناگوار گزرتی ہے جو فاطمہ کو ناگوار گزرے۔ تو یہ ہے محبت کی انتہا۔ یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ لوگ فاطمہ کی مخالفت کر رہے ہیں، لوگ میری بیٹی کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے سخت غصے میں آ کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور دوسری بات کہ آپ کی شان ہے کہ سرکار نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ علی تم پر اس وقت تک دوسرا نکاح جائز نہیں ہے جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے، اس وقت تک کسی اور سے نکاح نہ کرنا۔ کیوں بھائی یہاں پر حضرت علی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ نکاح تو حلال ہے، ایک مرد 4 شادیاں تو کر سکتا ہے، آپ مجھے کیوں منع فرما رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی کی بات پر حضرت علی نے کوئی بات ارشاد نہ فرمائی بلکہ حکم مان لیا۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ اگر کسی فرض کام سے یا کسی مستحب کام سے بھی اللہ کے نبی ناراض ہو تو اس کو چھوڑ دینا بالکل جائز نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اور ایسے کام کو کرنا، یعنی ایک کام ہے فرض یا ایک کام مستحب ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے تو اس کام کو کرنا حرام ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ شارحین حدیث یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو دوستوں آج میں نے آپ کے سامنے 2 شخصیات پر الحمدللہ بیان فرمایا، حضرت علی کی شان میں اور حضرت فاطمہ کی شان میں۔ تو حضرت فاطمہ کی جو شان ہے وہ کیا بیان کیا جائے، اللہ کے نبی کا کلام آپ کے بارے میں بھرا پڑا ہے، اور ہمارے گھر کی خواتین کے لیے آپ کی سیرت جو ہے وہ روشنی کا منارہ ہے۔ ذرا پردے کی تعلیم کو دیکھ لیجئے، آج کہا جاتا ہے بھئی ایڈوانس دور ہے، یونیورسٹی کا دور ہے، ماں باپ نے لڑکیوں کو بالکل اجازت دے دی، بیٹا گھر سے باہر جاؤ، جیسا پڑھنا ہے پڑھو۔ آپ دیکھ لیجئے لڑکیاں جاب بھی کر رہی ہیں، کاروبار بھی کر رہی ہیں، اپنی یونیورسٹیز بھی جا رہی ہیں، آن لائن سسٹم آ گیا۔ لیکن ایک چیز کا ذرا خیال رکھیں کہ پردہ، شرعی پردہ کتنا اہم ہے۔ یہ آپ سمجھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے کہ بھائی کسی بھی فیلڈ میں جائیں لیکن آپ ان شخصیات کی سیرت کو فالو کیجئے۔ اماں عائشہ صدیقہ کو فالو کریں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فالو کریں، اور ہر چیز کریں تو حدود میں کریں۔ بھئی خواتین کو کسی نے نہیں روکا کہ تعلیم حاصل نہ کریں، خواتین کو کسی نے نہیں روکا کہ بزنس نہ کریں، خواتین کو کسی نے نہیں روکا کہ یونیورسٹی نہ جائیں، تعلیم حاصل نہ کریں، مگر سب کچھ کریں لیکن ان دا لمیٹیشنس آف شریعہ، شریعت کی لمٹ میں رہتے ہوئے آپ یہ کام کر سکتی ہیں۔ لیکن جہاں شریعت کی حدود پھیلانگیں گی وہاں پر پھر سوال ہوگا۔ آپ دیکھیں وہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی کہ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کاروبار کرتی تھی، آپ کا مکے میں بہت بڑا بزنس تھا، بہت بڑا کاروبار کا دائرہ تھا، یہاں تک آپ اپنا مال ایکسپورٹ کرتی تھیں، ملک شام میں ایکسپورٹ کرتی تھیں، اس کے لیے آپ کو ایک بہت ہی دیانتدار شخص کی ضرورت تھی۔ تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے دیانتدار ہیں، وہ امانتوں کا بڑا پاس رکھتے ہیں، آپ ان کو ہائر کر لیں اور ملک شام ان کو بھیجیں، وہ بڑی محنت کریں گے، انشاءاللہ نفع بھی زیادہ ہوگا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب حضور علیہ السلام کو بلایا تو آپ نے اوروں کے مقابلے میں آپ کو ڈبل آفر کی کہ محمد آپ اگر میرا شام مال لے کر ملک شام جائیں گے تو آپ کو میں اوروں سے زیادہ تنخواہ دوں گی۔ تو اب اس حدیث سے پتہ لگا کہ عورت کا کاروبار کرنا بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرع قباحت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت کاروبار میں اگر مرد سے ڈیل کرے تو وہ بھی شریعت کی حدود میں ہو، جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ڈیل ہوئی۔ پھر دوسری بات کہ اگر کسی کمپنی میں آپ کو اچھی آفر ہو تو وہ قبول کر لینی چاہیے۔ کیوں بھائی نبی کریم کو آپ نے ڈبل آفر کی کہ بھائی اے محمد میں آپ کو اوروں کے مقابلے میں ڈبل نفع دوں گی، تو اللہ کے نبی نے قبول کیا۔ تو اگر حلال روزی دگنی آ رہی ہے تو اسے قبول کرنا بھی نبی کریم کی سنت ہے۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ اسلام میں بڑی وسعت ہے، اسلام نیرو مائنڈڈ کوئی ہے، اسلام براڈ مائنڈڈ ہے، ہر چیز شریعت میں ہے۔ بعض لوگوں نے اسے بڑا تنگ نظر بنا دیا، تو آپ سب کچھ کریں، لیکن سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بیکن لائٹس ہیں، ہمارے جو روشنی کے مینار ہیں، جیسے حضرت فاطمہ الزہرا خواتین کے لیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ، ان کی سیرت کو اپنی شخصیت پر لازم اور ملزوم کر لیں، جہاں جائیں ان کی سیرت کو پیش نظر رکھیں، بے حیائی، فحاشی، عریانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت فاطمہ کی سیرت پر اور آپ کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی نگاہ رحمت میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
پہ لاکھوں سلام شمع بز میں سلطان کربلا تو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا تو ہمارا سلام ہو امت کے پیشوا تو ہمارا ہو امت کے پیشوا تو ہمارا رحمت خدا کی شاہ شہیدہ کی روح پر ملت کے مقتدا کو ہمارا تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی برہان اتقیا تو ہمارا سلام ہو جگرے پہ اور دوالب پہ ہے راما اس پہ کریں عطا کو ہمارا جو بلا میں شکر خدا کا ادا کیا اس پہ بلا کو ہمارا یہ بوک اور یہ پیاس یہ فیض جہاد حق سر چشمائے رضا کو ہمارا بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید قربانی خدا کو ہمارا زہرا کے لال اور پیمبر کے نور دل بند مرتضی کو ہمارا سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو سے نے حق نما کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا امت پیشوا کو ہمارا دو شعر ہمارے
آقا السلام کو پیش کرنے کے پیش کر رہا ہوں۔ میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین السلام، میرے حسین تمہیں سلام، جن کا جھولا پریشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جے پہ پاک خنجر چلاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، گئے کا گئے سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام۔ درود ادب سے غلام حاضر تو کہ مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، واسطہ آل با کا صدقہ حضرت عائشہ کا، اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ شان کوئی نظر رحمت ولا سبب مجلس کا شامل فرما